السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اس کے رائٹر ہیں محمد عنایت اللہ سبحانی۔ ہم آپ کو مختلف واقعات ان کے اس کتاب میں آئیں گے، تو ترتیب بالترتیب میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں گی۔ بہرحال اس کا پہلا شروعات یہاں سے ہوتی ہے۔ یہ پیچھے جو ہیں وہ تمام جو لوگ تھے انہوں نے اپنے رائے محمد عنایت اللہ سبحانی کے بارے میں لکھی ہیں، اور یہ بہت مشہور اور معروف کتاب ہے۔ اچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہل جو دیکھتا اس پر آپ کی ہیبت طاری ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو رہتا اسے آپ سے محبت ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تبصرہ ہے۔ یہی تأثر ایک دوسرے انداز میں عروہ بن مسعود نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیان کیا تھا۔ کفار مکہ نے پہلے بدیل کو، پھر مقرر کو، پھر حلیس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نمائندہ بنا کر بھیجا، لیکن انہیں کسی کی نمائندگی پسند نہیں آئی۔ آخر انہوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر کہا، اے قریش کے لوگوں، میں کسریٰ کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، قیصر کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، اور نجاشی کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں نے کسی بھی بادشاہ کو کسی قوم میں وہ شان نہیں دیکھی جو شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے درمیان دیکھی۔ سچ کہتا ہوں، میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو کسی صورت میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ اب تم سوچ لو، یہ دو شہادتیں ہیں۔ پہلی شہادت ایک بالغ نظر اور جان نثار ساتھی کی ہے، جو قبل نبوت سے لے کے آخر دم تک سفر و حضر اور خلوت و جلوت میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین رشتہ تھا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انت منی وانا منکا۔ دوسری شہادت ایک مردم شناس اور جہاندیدہ دشمن کی ہے، جس سے اپنی قوم میں معزز ترین مقام حاصل تھا۔ قوم کے لوگ اسے پہلوٹی کی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، اس لیے بجا طور پر عظمت اور محبت کی حقیقت سے بخوبی آشنا تھا۔ دوست اور دشمن دونوں اس بات پر شاہد ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باروب، دلاویز، بے مثال شخصیت کے مالک تھے، چنانچہ آپ جیسا شخص کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آدمی پر رعب طاری ہو جاتا تھا۔ فرش خاک پر بے سر و سامان ساتھیوں کے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور عظمت کا یہ عالم تھا کہ اس کے سامنے قیصر و کسریٰ اور نجاشی تمام جاہ و جلال اور تز و احتشام کے ساتھ اپنے تخت و تاج میں ہیج نظر آتے تھے۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بلا کی کشش تھی۔ جو شخص قریب سے دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دل و جان سے آپ پر فدا رہتے تھے۔ یہ محض دو آدمیوں کا احساس نہیں ہے، تاریخ کی بے شمار مثالیں گواہ ہیں کہ یہ ایک عام احساس تھا۔ پھر یہ احساس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی تک محدود نہیں رہا۔ 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے یہی احساس ہوتا ہے کہ کوئی بھی انصاف پسند دوست یا دشمن اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کا نام اسلام ہے، جس پر انسان کی فلاح و نجات کا دار و مدار ہے۔ حقیقت اطاعت کی بنیاد اور روح یہی محبت اور تعظیم ہے۔ یہ دونوں جذبات کسی کے بارے میں جتنے زیادہ ہوں، اسی کی اطاعت اتنی ہی کامل اور پائیدار ہوتی ہے، آسانی سے بے چوں چراں ہوتی ہے، ذوق و شوق سے ہوتی ہے، جوش اور ولولے سے ہوتی ہے، اور شرف و عزت سمجھ کر ہوتی ہے۔ پھر آدمی اطاعت ہی پر قناعت نہیں کرتا، ایک قدم آگے بڑھ کر اتباع کی کوشش کرتا ہے، اپنے پیشوا کی ایک ایک بات اور ایک ایک ادا کو محبت و عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اپنے آپ کو اسی رنگ میں رنگنے کی فکر کرتا ہے۔
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و برتری کے احساس کی اس کیفیت کو پیدا کرنے اور پروان چڑھانے کا واحد ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ ہے۔ یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سے جس اطاعت کا مطالبہ کیا گیا ہے، ایک سلیم الفطرت انسان کے اندر اس اطاعت کا جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے خود بخود پیدا ہو جاتا ہے، پیدا کرنا نہیں پڑتا۔ یہ مطالعہ غور سے ہونا چاہیے اور بار بار ہونا چاہیے، کیونکہ عظمت و برتری کا احساس تو ایک بار کے مطالعے سے بھی کسی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن محبت پیدا کرنے کے لیے بار بار مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مذکورہ الفاظ سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہنے اور ملتے جلتے رہنے کی شکل یہی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کی سیرت و کردار میں اپنی صلاحیت اور کوشش کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جھلک نظر آئے۔ اب اگر کسی کو حوصلہ ہے ایسی شخصیت کی تعمیر کا جس میں کشش اور دلاویزی ہو، عظمت اور بزرگی ہو، رعب اور دبدبہ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بنیاد بنائے اور اس کا مطالعہ کرتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ تمام سیرتوں سے بے نیاز کر سکتا ہے، لیکن تمام عظیم ہستیوں کی سیرت کا مطالعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بے نیاز نہیں کر سکتا۔ یہ شاعری ہے یا حقیقت؟ اس کا صحیح فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وسیع اور گہرے مطالعے کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ فدا ابی و امی، محمد امانت اللہ اصلاحی، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ۔ اب ہم یہیں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پیج پر ہم سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگلے پیج پہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔